الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حضور شرفہ معاشر کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کی تعداد کثیر ہے، حضور علیہ السلام کے لمحۂ نبوت سے خدا کی وحدانیت پر تقریر ہے، صحابہ کے دلوں پر ایسے اتر رہی ہے جیسے موسلا دھار بارش اترتی ہے۔ اچانک 4 آدمی مسجد کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں، 3 اشخاص در رسول آقا کے قدموں کے قریب آ کر بیٹھ گئے، ایک پیچھے رکا ہوا۔ آقا علیہ السلام کی گفتگو مکمل ہوئی، آقا نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ شکایت لے کے آئے ہیں، ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بددعا کے چہرے والے فرماتے ہیں بتائیے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس شخص نے چوری کی ہے، میرا اونٹ چرایا ہے اور میں مقدمہ لے کر آیا ہوں، اسے سزا دیجئے۔ فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ حضور یہ دونوں میرے چشمدید گواہ ہے۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی ہے، ہم موقع کے گواہ ہیں۔ فرمایا مقدمہ بھی آ گیا، گواہ بھی آن پہنچے، اب حق تو یہ ہے جس پر مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے
اس سے بھی پوچھا جائے. میرے آقا کریم نے اسے اشارہ کیا. وہ آقا کی بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا. میرے رحمت للعالمین نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اونٹ چرایا. یہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے موقع پہ پایا. اب بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. عرض کرتا ہے بددہا کے چہرے والے، اے مازاق کے کاجل والے، اے یوحا کے لب والے، اے عین اللہ کی اکھ والے، اے سبغت اللہ کے رنگ والے، اے بددہا کے چہرے والے، اے مازاق کے کاجل والے، اے لاؤ سے منہ کے جوڑے والے، اے ید اللہ کے ہاتھ والے، اے والفجر کی پیشانی والے، اے لاؤ سے منہ کے جوڑے والے، اے سبحان الذی اسرا کی حسین سیر والے، اے پیارے محبوب، ارے مزمل کی کملی اوڑھنے والے. فقیر آپ کے ڈر کا ہو، غلام آپ کے ڈر کا ہو، بیکاری آپ کے ڈر کا ہو، جو آپ کے ٹکڑوں پہ پڑے وہ چور کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا زمانہ بدل سکتا ہے، محمد کا فقیر چور نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آقا آپ کا غلام ہوں، چور کیسے ہو سکتا ہوں؟ توجہ کیجئے، میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، صرف آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. آپ کی طبیعت کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کہاں تک کہاں سے چلنا چاہتے ہیں. عرض کی آقا کا فقیر ہوں، چور کیسے ہو سکتا ہوں؟ فرمایا اس کا مقدمہ ہے، گواہ اس کے پاس موجود ہیں، تیری بے گناہی کا گواہ بھی کوئی ہے. عرض کی اے ماں صاحب کے کاجل والے، آپ تو ایسے نبی ہے، اشارہ کرے درختوں کی دوڑ لگتی ہے، آپ اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر پہ آتا ہے، آپ اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ تو کوئی گواہ نہیں. جس اونٹ کے بارے مجھ سے الزام لگایا جا رہا ہے، آقا اس اونٹ کو بلا کر اس سے پوچھ لو. اگر آپ چاہیں تو پتھر بولتے ہیں، آپ چاہیں تو درخت بولتے ہیں، آپ چاہیں تو پہاڑوں سے صدا آتی ہے، آپ چاہیں تو سورج پلٹ کے آتا ہے. تو آپ کے کہنے پر وہ اونٹ نہیں بولے گا. میرے آقا نے فرمایا اس کو اونٹ کو لایا جائے. جب بارگاہ مصطفیٰ میں اونٹ آیا، ارے خدا کی قسم اس بات پہ بات کروں گا تو بات پھیل جائے گی. ارے اس اونٹ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ اس کو کس نے بتایا تھا یہ خاتم النبیین ہے؟ کس نے بتایا تھا یہ محمد رسول اللہ ہے؟ وہ اونٹ آتے ہی نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ شرق کی طرف، نہ غرب کی طرف، نہ شمالن، نہ جنوبن. اس نے آنکھوں کی ٹکٹکی باندھ کے آقا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوا بڑھتا ہوا آتا ہے. قریب آیا، دراز گردن کو جھکایا، میرے آقا نے ید اللہ کا ہاتھ اٹھایا، اس سے تھپکایا، فرمایا تو بتائے گا، تو کچھ بتائے گا. ابھی تقریر شروع نہیں کی، ٹائم میرا 1 گھنٹہ ہے. ابھی تو صرف میں دیکھ رہا ہوں کیسے شروع کروں. اتنے بڑے سوز و گداز کے آواز کے بعد میں کیسے گفتگو بے سرا سے بندہ کر سکتا ہوں. ابھی تو صرف دیکھ رہا ہوں کیسے آگے چلے. میرے آقا نے فرمایا بتا کچھ کہنا چاہتا ہے؟ یہ مقدمہ ہے، اونٹ چرایا گیا، تجھے چرایا گیا، یہ تو گواہ بھی موجود ہے. اس نے اپنے چہرے کو اٹھایا، میرے آقا کے کانوں کے قریب کیا. میرے آقا متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا آپ سے عرض کی اے بازار کے کاجل والے، یہ جو کہتے ہیں اونٹ چرایا گیا جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مجرم یہ نہیں، مجرم یہ خود آپ ہیں. جس پہ الزام لگایا گیا آقا یہ تو بری ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب چہرہ بددعا کو اٹھایا، فرمایا جھوٹ بولتے ہو، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. میرے آقا اسے فرماتے ہیں اور قریب ہو نا ذرا، جس پر الزام تھا، فرمایا کیا کرتے ہو؟ تمہارے حق میں جانور گواہیاں دیتے ہیں،
تیرے حق میں اونٹ بول گیا، کیا کرتا ہے تو عمل؟ کہتا ہے یا رسول اللہ دن اور رات میں 4 حصوں میں میں نے تقسیم کیا ہے، ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھا۔ لیکن میرے آقا نے کیا کہا؟ آپ کے آقا نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ 2، فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا 4 حصے، 3 حصے، فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لے۔ کہتا ہے مازاق کے قادر والے رب قدوس کی قسم ہے، آج سے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اما وقت جب جاگتا رہوں گا مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہوں۔ اس لیے آپ بھی درود پڑھیں ذرا۔ دیکھیے سنیے، جب تک آپ میرا گھنٹہ ایسے ہی پورا ہو جائے گا، جب تک آپ زور سے درود نہیں پڑھیں گے تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کوئی عام بندے کا نام نہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک ہی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ خدا نے ان سے کلام کیا، خدا نے ان سے بات کی، خدا ان سے کلام کرتا ہے۔ ارے توجہ ہو تو عرض کروں، موسیٰ کلیم کے ہاتھ میں عصا ہے، رب پوچھتا ہے کیا ہے؟ عصا ہے، تل کا عصا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس عصے کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے، لیکن میں ایک بات کہہ کر صرف درود کی بات کر رہا ہوں، اس میں 70 کرامتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عصے میں جی کتنی؟ ان میں سے صرف 2-3 بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں تو میں، درخت لمبا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، عصا چھوٹا، میں ایسے کرتا ہوں، یہ درخت سے بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بکریاں سیر ہو جاتی ہیں چارہ کھا کے، اب انہیں پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، میں کنواں تلاش نہیں کرتا، چشمے کی طرف نہیں جاتا، میں اسی عصے کو زمین پر زور سے مارتا ہوں، جب کھینچتا ہوں تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ بھی سیر ہو جاتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، تو میں عصے کو اس طرح نہیں اس طرح پکڑتا ہوں، ادھر سے دودھ آ جاتا ہے، ادھر سے شہد آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے میں گھر جانے لگتا ہوں تو عصا بول پڑتا ہے۔ کتاب کا نام تفریح الاذکیاء فی ذکر احوال الانبیاء، لکھنے والے مصنف کا نام عبد الرحمن کاکوروی، اگر بات نہ ہو تو مجرم ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گھر کو واپس پلٹنا چاہتا ہوں تو عصا بول پڑتا ہے۔ ارے تیرا موبائل بولتا ہے، میرا بھی بولتا ہے، اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا اسٹیشن کام کرتا ہے۔ ارے صدیاں پہلے بتا وہ عصا کیسے بولتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیا ہے؟ عرض کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے جانے کا رستہ بدل لے، کیونکہ اس رستے پر موسیٰ کلیم سے عرض کرتا ہے فرعون نے بندوں کو بٹھایا ہے جو آپ کو مارنے والے۔ سامعین کو اس جگہ لے گیا جہاں جانا چاہتا تھا، باتیں طویل ہے لیکن وہ جمعرات کو یا پیر کو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے عصا چھٹی مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سوٹے نے بھی کبھی چھٹی مانگی ہے؟ موسیٰ کلیم فرماتے ہیں عصا مجھ سے چھٹی مانگتا ہے، میں کہتا ہے بتا کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نے کعبے کا طواف کرنا ہے، میں نے کعبے کا طواف کرنا ہے۔ فرمایا اچھا پھر جلدی آ جانا۔ کہتا ہے جلدی نہیں آ سکتا، میں نے آگے بھی جانا ہے۔ ارے کعبے کے آگے کیا ہے؟ یہ میں مولوی کی بات نہیں کرتا، میں نبی کی عدالت سے بات چھیڑی ہے، میں جلیل القدر پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ عصا کہتا میں نے کعبے کا طواف کر کے آگے بھی جانا ہے، ستاروں سے آگے میں نے آگے بھی جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آگے تو کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں میں اس سرزمین پر جاؤں گا جہاں کھجوروں کا نخلستان ہے۔
پر درود پڑھنا ہے۔ میں نے وہاں جا کر نبی پر بولیے، بات ختم نہیں ہوئی، میری بات ختم نہیں ہوئی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ گلا ہے ٹوٹا پھوٹا گلا ہے، اشعار پڑھ سکتا ہوں، ترنم میں تقریر کرنا میرا مزاج ہے، پر یاروں نے رات کہا کہ سری نامی بھی ہے، چلو میں نے کہا سے چلتے ہیں دونوں مکس کر لیں گے۔ کہا میں نے آگے بھی جانا ہے، یعنی رحمت للعالمین ابھی آئے نہیں، ابھی کائنات میں قدم رکھا نہیں، ابھی عبداللہ کا سیر مسکرایا نہیں، ابھی سیدہ آمینہ کے دامن میں بہار آئی نہیں، ابھی عبد المطلب کا گلشن کھلا نہیں۔ میں تو بات پہلے کی کرتا ہوں کہ مدینے جاؤں گا جہاں رحمت للعالمین کا مزار ہے، وہاں آخری نبی پر درود پڑھنا ہے۔ پر جلدی آ جانا، کہا نہیں، درود ہی نہیں پڑھنا، اس نبی کی امت کی بخشش کی دعا بھی کرنی ہے۔ آپ نہ تھے، آپ کی دعائیں جاری ہے، وہ اتنی دور سے درود پڑھنے آئے تو آپ یہاں بیٹھے درود نہ پڑھے؟ ذرا بولے نا، بولے نا، بولے، زور سے بولے۔ آلک و صحابک یا حبیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی عالم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، مولا کل، ختم رسول، سید السبل، افضل الرسل، آقا انس و جان، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، قائد المرسلین، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برطانیہ سے چلا، سرزمین ہالینڈ پہ پہنچا، میزبان مکرم، عاشق رسول، عاشق رومی کشمیر، جناب محترم الحاج راجہ حفیظ الرحمان صاحب نے حکم دیا، بلکہ اسی ہالینڈ کی سرزمین پر میں حاضر تھا، فخر المجددین کے ساتھ ہی شیخ الاسلام والمسلمین کے ساتھ دورے پہ آیا ہوا تھا، حکم صادر کیا، بحمد تعالیٰ تکمیل کے لیے حاضر ہوں۔ میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اس سرزمین میں اتنی خوبصورت مسجد، حسین و جمیل مرکز، اور اس مسجد کے خوبصورت خطیب اور باہوش خطیب، صاحب علم، صاحب درد اور بڑے مؤدب، ملنسار، خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، حضرت علامہ حافظ محمد عمران قادری زیدہ مجدہ و شرفہ، انتہائی محترم مکرم حضرت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز صاحب کامل نشائی قادری مدظل العالی، انتہائی محترم المقام زینت الحفاظ استاذ الحفاظ حضرت حافظ عبد الغفور صاحب مدظل العالی، اور انتہائی محترم لائق تعظیم فخر المجددین حضرت علامہ حافظ محمد عبد القادر صاحب نشائی مدظل العالی، ہمارے اٹلی سے بہت ہی مہربان صاحب کرام، پیکر اخلاق، سید السادات حضرت محترم سید عابد حسین شاہ صاحب مدظل العالی، ہماری پہلے ملاقات بریڈ فورڈ میں ہو چکی ہے، انتہائی خوشی ہوئی کہ آج اس محفل کے اندر ان سے دوبارہ ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ انتہائی محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی محفل پاک جس کے حسین مناظر محترم مکرم بھائی سعید صاحب اپنے کیمرے کی آنکھ میں اور
نشائی.com والے بھی اپنی اس کیمرے کی آنکھوں میں انہیں بند کر کے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہے ہیں. میں حضرت علامہ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا سمجھا. انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا. حافظ صاحب نے تقریباً حج کی پوری کیفیات کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ ہم پر وارد کیا. رکت امیز مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے. کئی بار اس شاہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس موقع پر یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس محفل پاک میں نشائی فقراء اور نشائی الشاق کا ایک قافلہ بڑے درد و فکر کے ساتھ تشریف لایا ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین اکرام، میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بہت آیات تلاوت کی ہے. یہ سارے مضمون ہیں. اس سے پہلے اگر حضرت علامہ اجازت دیں تو میں حج کے لیے ایک بات لمبی ہے لیکن میں چھوٹی سی کر کے پھر ترجمہ عرض کروں. حضرت مالک عشق و محبت کے امام ہیں. ان کی ذات پر ہی گفتگو کروں تو گھنٹہ پورا ہو جائے گا، لیکن ان کی مدینہ پاک سے جو نسبت اور محبت اور درد ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں حج کے لیے حاضر ہوا، طواف زیارت ہوا، مناسک حج ادا کر لیے. 2 نفل طواف کے میں نے مقام ابراہیم کے سامنے ادا کر لیے. توجہ کرنا. کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ جگہ موجود ہے تھوڑی دیر استراحت کر لوں، لیٹ کر برکات حاصل کر لوں. اس حرم کی مٹی کے حرم کے فرش کے جہاں طواف ہوتا ہے ایک جگہ تھوڑی سی جگہ نظر آئی. کہتے میں ایسے لیٹا، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. کیسے آنکھ لگی؟ کہتے ایک فرشتہ میرے سر کی طرف آ گیا. فرشتہ تھا لیکن بندے کی صورت میں آیا. دوسرا میرے پاؤں کی طرف آ گیا تو دونوں نے گفتگو شروع کر دی. فرماتے میں نے دیکھا جو پاؤں والا ہے وہ سر والے کو کہتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے حاجی آئے. سمجھو ضرور، توجہ ضرور کرو، لیکن پریشان ہو کر خاموش نہیں ہونا. سبحان اللہ کی داد دیتے جائیے. کہتے ہیں کتنے حاجی اس مرتبہ آئے؟ کہتے 6000. کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہتے کسی کا نہیں ہوا. یہ سر والے سے پاؤں والا سوال کرتا ہے کتنے آئے؟ 6000 آئے. کتنوں کا حج قبول ہوا اس بار؟ کہتے کسی کا نہیں ہوا. کہتے تو ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے ایک بندے کا حج قبول ہوا ہے. وہ پاؤں والا کہتا ہے وہ کون ہے؟ کہتا ہے جو آیا نہیں، جو آیا نہیں. 6000 آئے، حج کسی کا قبول نہیں. کس کا قبول ہوا؟ جو آیا نہیں. وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہتے ہیں بصرے میں ہے. جوتے گاڑتا ہے، بصرے میں ہے. حضرت مالک فرماتے ہیں مجھے بس آنکھ کھل گئی. یہی سننے کے لیے لیٹا تھا کہ تجسس ہوا. عجیب حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کون ہے جس جو آیا بھی نہیں قبول ہو گیا. ہاں آخری جملہ جو انہوں نے کہا وہ نہیں میں کہہ سکا. انہوں نے کہا اس کا قبول ہوا. اس نے کہا اتنی برکت والا. وہ سر والا کہتا ہے اتنی برکت والا کہ رب نے کہا ہے اس ایک کے صدقے میں نے 6000 کا قبول کر لیا. کہتے مجھے اشتیاق ہوا میں اسے دیکھوں وہ ہے کون. میں بصرہ میں چلا گیا، کھوج لگائی، بندہ مل گیا. میں نے 2-4 دن اس کے پاس گزارے. چونکہ میری بھی تعارف میرا ہو چکا تھا، میں مسجد نبوی میں رہتا تھا، لوگ مجھے جانتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے. بس شور سا پڑ گیا. لیکن میں نے 2-4 دن رہ کر اندازہ لگایا اس کا عمل کون سا ہے، فکر کیسی ہے، اس کی طرز کیسی ہے، اس کی راتیں کیسی گزرتی ہے، اس کا دن کیسے گزرتا ہے کہ اس مرتبے پہ یہ فائز کیسے ہو گیا. اب یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی. اسی سے پوچھتے ہیں ارے بھائی تو کیا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ بڑا بلند ہے.
کہتے ہیں ایسا کام تو نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ کوئی زندگی میں کیا کیا ہے؟ کیا بویا ہے؟ کیا کاٹا ہے؟ کہتے ہیں بس اولاد نہیں میری، میں اور میری بیوی دونوں تنہا ہے، اب بڑھاپے کی دہلیز پر آ رہے ہیں، بس اولاد نہیں تھی. میں نے کہا کہ پیسے جوڑتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں. پیسے جوڑنے لگ گیا، جمع کرنے لگ گیا، محنت و مزدوری میں لگ گیا، کام کرتا گیا، پیسے جوڑتا گیا، حج کے سفر کی تیاری باندھتا گیا. ابھی کچھ وقت تھا میرے جانے میں، ایک شخص آیا، اسے مجھے کہا کہ بھائی میرے گھر میں بھوک ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، مصیبت میں ہوں، تھوڑا سا اگر قرضہ مل جائے میں مقررہ وقت پہ تجھے دے دوں گا. وہ کہنے لگا گھر پہ پڑے ہیں، ابھی میں نے 2 سال 1.5 سال ابھی محنت کروں گا تو میرا خرچہ پورا. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دے دیے. اب جو اس نے وعدہ کیا تھا میں نے پیسے لینے تھے وہ 2-4 روز پہلے آ گیا. کہتے ہیں ابھی میری ضرورت پوری نہیں، اگر تھوڑے سے اور دے دے تو میں تجھے تیرے حج پہ جانے سے پہلے دے دوں گا. مختصر حج کا وقت آ گیا، اسے قرضہ نہ مل سکا، وہ روز جاتا ہے، مانگتا ہے، جواب ملتا ہے، بس وہ منت کر دیتا ہے ابھی نہیں دوں گا، ابھی نہیں دوں گا. ایک دن غصے سے وہ پاگل ہو گیا، نادان، غصے میں آ گیا. جب اس کے دروازے پہ آیا، دستک بھی دروازہ نہیں کھلا، اس نے زور سے جب دروازے کو مارا دروازہ کھل گیا. اندر دیکھا تو وہ بندہ موجود ہے، اس کی بیٹیاں موجود ہیں، اس کی بیوی موجود ہے، سروں پہ کپڑا نہیں ہے، تنگی کا عالم ہے، تنگی کا عالم ہے. لیکن ان کے ہاں گوشت پک رہا ہے. بالکل وہ ایسے گیا، اس نے کہا بھائی پیسے نکال. اس نے کہا پیسے دوں گا. اس نے کہا مجھے ابھی چاہیے. کہتے دوں گا ابھی تھوڑی سی. اس نے کہا نہیں جانا ہی نہیں ہے، پیسے دو گے تب جاؤں گا، نہیں جاؤں گا پیسے. اس نے کہا ضرور دوں گا. اتنی دیر میں اس کا کھانا پک گیا. توجہ کیجیے، کھانا پک گیا، تیار ہو گیا. اس نے کہا لو پھر میں بیٹھ کے وہ پیسے دو گے تو واپس جاؤں گا. نہیں جانا میں نے 10 دن بیٹھ، جتنی دیر بھی ادھر رہوں گا نہیں جاؤں گا، بس میرے پیسے دو، میں نے حج پہ جانا ہے. کہتے میں بیٹھا ہوں، اس نے کھانا برتن میں ڈالا تو وہ سارے کھانے لگے. مجھے اور غصہ آیا، یہ بدتمیز بھی ہے، مقروض بھی اور بدتمیز بھی، کہ خود کھا رہا ہے مجھے دیتا نہیں، پوچھا بھی نہیں. میں نے کہا کوئی شرم کر، اور مہمان نہیں، تو میرا قرضدار تو ہے نا، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، خود کھا رہا ہے مجھے پوچھتا نہیں. اس نے کہا جو کھا رہا ہوں میرے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے. کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس کو پکڑا. تو کیسا بندہ ہے؟ میں نے کیا پکڑنا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دوسری طرف لے گیا. کہتا ہے میری غریبی کا حال دیکھ رہا ہے، میرے بچیوں کے تن پر کپڑے پورے نہیں، سر ننگے ہیں، شوق سے نہیں، مجبور ہو کے. یہ جو تو کہہ رہا ہے کھانا پک رہا ہے، گوشت، اس کے ساتھ روٹی نہیں ہے. دیکھ رہا ہے یہ صرف گوشت ہے. آج کتنے دنوں سے میرے گھر میں کھانا نہیں پکا، میرے بچے بھوک میں تڑپ رہے تھے. ایک مردار مرا ہوا ہے فلا، اس جگہ پہ اس مردار کا گوشت کھاد کے لایا ہوں، کیونکہ مشکل وقت میں موت سے بچنے کے لیے یہ بھی حلال ہو جاتا ہے. اب بتا تو مرا ہوا جانور کا گوشت کھائے گا؟ میں تو ان کے جسم کی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میری آنکھوں سے رم جھم آنسو برسے، میرا جسم کانپا. میں گھر میں گیا، بیوی سے کہا یہ ماجرا ہے، بتا اب حج کو جانا ہے کہ کسی کے گھر کو بسانا ہے؟ اب حج کو چلے یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے؟ حج کو چلے کسی غریب کی مدد کرے؟ بیوی نے کہا اٹھا جو باقی پیسے یہ بھی اٹھا دے. اس کے گھر گئے، اس نے کہا حج والا حج قبول کر لے گا، تو اپنی بیٹیوں کے سر چھپا، تو اپنے گھر میں کھانا پکا، تو عزت سے جی، میرا رب میرا حج قبول کر لے گا. حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم اس درد سے وہ بات کر رہا تھا، میرے آنسو روا ہو گئے.
میں نے کہا مبارک ہو تجھے، تیرے اس عمل کی وجہ سے گھر بیٹھے تیرا حج قبول ہو گیا، اور تیری وجہ سے جتنے بھی آئے سب کا حج قبول ہو گیا۔ سامعین اکرام، حکم ہے طرز میں تغیر کریں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم، سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گھر دا حج تواڈے تے فرض ہے۔ اہم 4 فرض نے تواڈے تے۔ بنیادی نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا گج کو بولو، جنہ تے فرض ہے وہ بولو، تجھے نہ بولو۔ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا یہ 2 فرض نے مفت والے، جنہ تے پیسے نہیں لگتے۔ نماز تے پیسے لگتے ہیں، روزے تے لگتے ہیں، اگے اور پیسے والا بھی کام ہے۔ حج کرنا لیکن جنہوں کو پیسے ہو، جنہوں کو پیسے نہیں ہو دیتے نہیں۔ چوتھا فرض زکات دینا، جنہوں کو پیسے ہیں دوجے دے، جڑا نصاب نو پہنچ پہنچے زکات فرض، جڑا صاحب نصاب ہوئے حج اور زندگی کی ایک بار فرض۔ اس حج دے واسطے دنیا تیار ہو رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، لیکن میں انہوں او دا ذکر نہ کرا جن نے اس گھر نو بنایا تھی زیادتی ہے۔ اس گھر دا حج فرض ہے تے جن نے بنایا وہ دی گل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالق کے کائنات دے پیارے پیغمبر، مدینے دے تاجدار دے جد الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے پیارے برگزیدہ پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام، جس دور اپنے کھولی جناب والا کوئی رب دی عبادت کرنے والا نہیں، کوئی خالق دی عبادت کرنے والا نہیں، کوئی رزاق تے ستار تے تفتبات دیاں تسبیحاں پڑھنے والا نہیں، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جدھر ویکھو نمرودی نے، جدھر ویکھو بتاں دی پوجا ہے، جدھر ویکھو چند سورج دی پوجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا پوری قوم دا مزاج بگڑیا ہوا ہے، پوری قوم اللہ دے دین تو غافل ہے، اللہ دے نا تو غافل ہے، اللہ دی توحید تو غافل ہے۔ پوری قوم جدو باہر نکلی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا انہاں دے خدا کوئی پتل دا خدا، کوئی تانبے دا خدا، کوئی جناب والا مٹی دا خدا، کوئی پکی مٹی دا خدا، کوئی پتھر دا خدا۔ ابراہیم علیہ السلام نو جوش آیا، عظمت توحید دے پہ کر او اللہ دی توحید نو جان والے، اللہ دی توحید نو سمجھن والے، اللہ دے نال محبت کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے، کسے دی ٹنگ کٹ دیتی، کسے دا ہاتھ کٹ دیتا، کسے دا پیر کٹ دیتا، کسے دی آنکھ کٹ دیتی، تباہ و برباد کر دیتے۔ رولا پہ گیا وہ ساڈے بتاں نو کون توڑ گیا ہے، ساڈے خداواں نو برباد کون کر گیا ہے، ساڈے خداواں نو قتل کون کر گیا ہے۔ رولا پہ گیا ان چو ایک قاتل نہیں لبدا پیا۔ گل ٹردی ابراہیم علیہ السلام تے چلے گئی، نمرود بھی اپنی عدالت چ بہ گیا، او دے حواری بھی آ گئے، پوری قوم آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے قیاس کرنا پے، او جڑا فلانا نوجوان ہے وہ گلاں انج دیا کردا ہے، لگدا ہے کہ بغاوت اونے کیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو بلایا، پوچھن لگے ابراہیم انہاں خداواں نو تو قتل کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کولو کیوں پوچھ دے ہو؟ اپنے رب کولو سوال کرو، اپنے رب کولو سوال کرو۔ وہ آندے نے ابراہیم تینوں پتا ساڈے رب نو پتا نہیں۔ آندے یہ تو دسنا چاہنا پگلے ہو، یہ تو دسنا چاہنا کہ جنہوں پتا ہی نہیں انہوں رب کیوں آندے ہو؟ انہاں کیا تینوں پتا ہے بولدا نہیں، بول نہیں سکدا، ایک کلام نہیں کردا۔ آپ نے فرمایا ایک ہوتیانا وا جڑا بول نہیں سکدا، کلام نہیں کر سکدا، نفع نقصان دا مالک نہیں، اور رب نہیں ہو سکدا۔ رب تے ہوئے جن نے زمین و آسمان بنائے نے، جن نے کائنات دے سارے انسان بنائے نے۔ حیران پریشان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود آندا رب میں رب۔ آپ نے فرمایا تو رب نہیں ہو سکدا، رب ہوئے جڑا ہر روز مشرق چاند چ سورج چاڑدا ہے تے مغرب تے ول غروب کردا ہے۔ اگر تو رب تے اج مغرب تے ولو چاڑ دے۔ آپ نے فرمایا چاڑ دے ہاں تو رب تے اج مغرب ولو چاڑ۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اللہ جواب ہو گیا، غصے چ آ گیا۔
انہیں اپنے حواریوں مجلس ختم کی تو انہیں آخیا گرفتار کرو، گرفتار کر لے ابراہیم علیہ السلام. میں مختصر بالکل حج تے جانا گرفتار کر دیا. انہیں کہا دسو یہ سلوک کی کریے، اتنی بڑی بغاوت. سوال و جواب میرے نال بھی ساڈے خداواں دا حال. قوم کٹھی ہو گئی، دانا زیرک بندے جڑے انہاں دے نزدیک سن کٹھے کو نہ کہ ایڈا ایسا جرم دی ایسی سزا دیو زندگی دوبارہ کوئی دوسری مرتبہ غلطی نہ کرے. انہاں کہ کی سزا دی؟ انہاں کہ ساڑ دیو، ساڑ دیو. انہوں نے کہا وہ بابے بزرگ میرے دو چپ کر کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ان کو جلا دیا جائے، ابراہیم کو جلا دیا جائے. تو بندے ہندوستان دیکھو نا، بندے نو ساڑنا سے من لکڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے. انہوں کہ نہیں من نہیں، لاکھوں ٹن پوری دنیا لکڑیاں لائے تاکہ پتہ چل جائے نمرود کے مخالف بولنے کی سزا کتنی. آگ جل گئی، ہزارہ میل تک پھیلی آگ جل گئی. بالکل میں خلاصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جناب والا آگے ساڑنا سے لے کے اندے نے پہ پیڑیاں پائیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں. آپ نو لے کے آ رہے میں نمرود دیکھتا پہ تماشا دیکھن والا کہ ابراہیم سڑ جائے گا، دنیا دے سامنے پورا نقشہ کھل جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوندے نے پہ او جناب والا ابراہیم نو کہندے نے اور بھی ابراہیم توبہ کر لے، تینو اپنا رب کہہ لے، اسی تیری جان دے خلاصی کر دیاں گے، تینو اسی اگ تو بچا لواں گے. آپ فرماندے نے ابراہیم دی جان جا سکدی ہے، ابراہیم دی جان جا سکدی ہے، لیکن رب دی توحید تو باز آ سکدا. رب دی توحید تو باز آ سکدا، باز آ سکدا. اجے مدینے پاک رخ کراں گا تے پھر تانوں لطف آئے گا. اجے تہاڈی طبیعتاں نوں او مقناطیس نہیں نہ لگدا پیا، لیکن میں ہن دادے دا ذکر کرنا ضروری ہے نا. آپ نے فرمایا میرے لو جناب کہتے ہیں کہ ابراہیم جان بچا لے. آپ نے فرمایا نہیں، ایمان بچاواں گا. اور میں نے ابراہیم اپنا حال دیکھ، تیرا حال کی ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں، برباد ہو جائے گا، جان بک جائے گی. آپ فرماتے ہیں جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے. بس اتنا کہہ دے وہ یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا بس اتنا کہہ دے وہ یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے کے اگ دے قریب آ گئے. اللہ دا فرشتہ آیا، آندا ابراہیم. فرمایا کی گل ہے؟ آندا میں اللہ دا فرشتہ وا، میری ڈیوٹی طوفان لے آؤندے وے، حکم کرو ایسا طوفان لے آوا کہ ساری آگ بکھر جائے. آپ نے فرمایا تیری مدد نہیں چاہیے، تیری مدد ہے. دوسرا آیا جناب والا حکم فرماؤ ہوا چلاوا، ان اڑا کے لے جا. فرمایا تیری بھی مدد نہیں چاہیے. آخر اللہ کا مقرر فرشتہ آندا ابراہیم حکم فرماؤ. فرمایا تیری مدد دی لوڑ نہیں. عرض کردہ کیوں؟ فرمایا میرا رب میرے حال تو واقف ہے. رب ویندا پیا ابراہیم نال حال ہوندا ہے پیا. انہاں کہ رب ویکھ رہا ہے. فرمایا پھر درمیان میں سے تو ہٹ جا، آج خلیل جانے یا ابراہیم جانے، آج رب جلیل جانے یا اس کا برگزیدہ عاجز ابراہیم جانے. آج امتحان کے لیے آیا ہوں، آج جیسے وہ راضی ہوگا راضی کر کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق بٹھایا، ہاتھ
یاد رکھیا حکم آن والا ہے ابراہیم نو ساڑ دیتا جائے. ابراہیم علیہ السلام نو جدو اگ دے حوالے کر لگے ابراہیم علیہ السلام اگ دی سمت سامنے آ گئے. آخری لمحات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار میرے وحدہ لا شریک ابراہیم دی قربانی قبول فرما. ابراہیم نو تیری رضا چاہیے بس تیری رضا چاہیے. اینج کر کے جدو نمرود نے اشارہ کیتا ہینڈل دبا ابراہیم نو آگے بھیج ادھروں اے بولیا ادھروں میرا پروردگار نے کلام کیتا. رب فرماتے نے کلا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. آواز آئی اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی بھی اس طرح کی نہیں انگلینڈ والی ٹھنڈ ہو بیماری ہو جائے مر جائے تو ہی لگی. فرمایا وسلاما سلامتی والی ہو جائے اتنی ٹھنڈی نہ ہو وقت تو پہلے شوگر ہو جاتے. وسلاما علی ابراہیم سلامتی والی ہو جائے اتنی ٹھنڈ جس میں ٹھنڈک نہ لگے میرا خلیل سلامت رہے. جو میں نکتہ لے کر آیا ہوں نا یہاں آپ کہیں گے کہ بات کہاں لے گیا کہاں سے کہاں. بتانا چاہیے چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا رب نے فرمایا کلا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی ہو گئی وہ گلو گلزار ہو گئی گلاب کی پنکھڑیاں بن گئی. ابراہیم علیہ السلام اس میں اترے. کہنا یہ چاہتا ہوں اگر توجہ ہو نکتہ دینے آیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو گلزار کیا. بھائی اجاز صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محبت والے آپ تشریف فرما ہیں عاشق رسول ہیں. آگ کو گلزار کیا وجود خلیل وجود آگ جلی ابراہیم کو اٹھایا آگ میں پھینکا. آپ کے وجود سے اللہ کا حکم بھی آ گیا آپ کے وجود کی وجہ سے برکت ہو گئی آگ بجھ گئی. اللہ نے آپ کو ابراہیم آ گیا آپ کو لیکن آپ کے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. یہ آئے ہیں انہوں نے سال گزارے ہیں نمرود کا دربار دیکھا ہے انہوں نے خطاب کیے ہیں بہت منزلوں سے گزر کر پھر آگ جلی آگ میں آئے پھر آگ بجھی. رب نے کہا بجھ جا سلامتی والی ہو جا. لیکن میرے مصطفیٰ آئے کچھ سال نہیں ہوئے ہزاروں برس نہیں ہوئے ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا نہیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا نہیں ابھی مصطفیٰ نے کائنات میں قدم رکھا. ہزاروں سال سے ایران کے آتش قدوں میں جو آگ جل رہی تھی جو آگ جل رہی تھی نہ طوفان بجھا سکے نہ بارشیں بجھا سکی نہ آندھییں بجھا سکی. آمینہ کے گھر میں مصطفیٰ آئے ہزاروں سال کی جلتی آگ بند ہو گئی. کہنوں سے پوچھا ساحروں سے پوچھا کیا ہوا کہتے وہ نبی آ گیا او نبی آ گیا او تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب. حضور علیہ السلام نے قدم رکھے آتے آتش کدے بجھ گئے آتش کدے بجھ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنایا. جب آگ گلزار پڑی لوگوں نے کلمہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کا سلسلہ چل پڑا. وہاں سے چلے وہ اب میں آج کی بات کرنے لگا ہوں. وہاں سے چلے بڑی منزلوں سے گزرے پھر وہ مکہ مکرمہ کے قریب آ کے آباد ہو گئے. ابھی مکہ نہیں تھا ابھی مکہ بنا نہیں تھا ابھی خدا کا گھر وہاں موجود نہیں تھا آب زمزم بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں سیراب. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ آؤ.
توجہ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور بیوی کو ہاجرہ پاک کو لیا، میدان کی طرف چل پڑے، جدھر کا اشارہ تھا لے کر چلے گئے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ آپ لے کر چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، کوئی انسان نہیں، کوئی مکان نہیں، کسی کی گزران نہیں۔ جب جنگل میں گئے ہاجرہ پاک کو بٹھایا، ہاجرہ پاک کی گود میں ننھا سا بیٹا جس کا نام اسماعیل ہے اپنی گود میں لٹائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاجرہ بیٹھ جا۔ جب ہاجرہ بیٹھی، چھوٹا سا ججرابے والا تھوڑا سا پانی اور ستو کھجوریں ساتھ تھی، ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں شاید کسی کام کو ادھر کوئی چیز لینے کے لیے گئے ہو، جب دور چلے سواری پکڑ لی، اب چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، ہاجرہ تو یہاں بیٹھ جا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، بٹھایا، پیغمبر واپس چل دیے۔ جب واپس چلنے لگے ہاجرہ نے آواز دی خلیل اللہ، آگے سے جواب نہیں آیا، پیغمبر چلتے گئے، اللہ کے نبی چلتے گئے۔ حضرت ہاجرہ کو پریشانی ہوئی، پھر دوسری مرتبہ پکارا، جواب نہیں آیا، ننھے بیٹے کو زمین پر لٹایا، پیچھے بھاگ کر گئی، آگے کھڑی ہو گئی، کہا خلیل اللہ علیہ السلام بتائیے مجھے یہاں چھوڑ کے آپ کہاں جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ اکثر پیغمبر کی بیوی تھی، نبی کی بیوی تھی، نبی بھی وہ جن کی پشت میں 40,000 نبی آنے تھے، جن کی پشت میں محمد رسول اللہ آنے والے تھے، وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تیسری مرتبہ ہاجرہ خود کہتی ہے اے ابراہیم علیہ السلام آپ ایسے نہ تھے، کہیں خدا کا حکم تو نہیں آ گیا کہ ہاجرہ کو میدان میں چھوڑا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے گردن کو جب ہلایا، ہاجرہ پاک عرض کرتی ہے خلیل، اے اللہ کے خلیل میں گھبرانا مجھے منظور ہے، اگر رب کو یہی منظور ہے تو ہاجرہ کو بھی یہ قبول ہے۔ 2-4 روز گزرے، وہ پانی ختم ہو گیا، مشکیزہ ختم ہو گیا، ستو ختم ہو گئے، عرب کی صحرا کی دھوپ ہے، زمین جل رہی ہے، پتھروں سے آگ نکل رہی ہے، پھول سا بیٹا اسماعیل، نرم و نازک اسماعیل ہاجرہ کی گود میں تڑپ رہا ہے، پینے کو پانی ختم ہو گیا، سینے کا دودھ بھی ختم ہو گیا، اب حضرت اسماعیل تڑپتے ہیں پانی کے قطرے کے لیے۔ ہاجرہ بھی بھوکی ہے، پیاسی ہے، اپنا فکر نہیں، بیٹے کو دیکھتی ہے، بیٹا حسین ہے، ایسا حسین نے کبھی فلک نے دیکھا نہیں، کیونکہ اس کی پشت میں محمد رسول اللہ ہے۔ سامعین اکرام، حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف دیکھا پانی مل جائے، پانی نہیں نظر آتا، صفا کی طرف جاتی ہے، پہاڑی پہ کھڑی ہو کر کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، پانی نہیں ملتا، پھر آپ نیچے اترتی ہے، آپ نیچے اتر کر دوسری پہاڑی کی طرف جاتی ہے، اسماعیل کو دیکھتے دیکھتے جاتی ہے، جہاں اسماعیل نظر نہیں آتا ہاجرہ وہاں دوڑتی ہے، کہیں کوئی جانور کا کوئی درندہ میرے بیٹے پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ جب وہ نظر آتی پھر آہستہ ہو جاتی ہے، پھر کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ۔ ارے بھائیو یہ دوڑتی ہے، وہ گر رہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتے ہیں صفا اور مروہ میریاں نشانیاں ہیں۔ ہاجرہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جا کے پانی کبھی ادھر جا کے پانی، پانی کا کوئی آثار نہیں، پرکھتی ہے کہ میرے خلیل کی نشانی ہے، اللہ کے ابراہیم کی نشانی ہے، اسے کچھ نہ ہو جائے، رو کر کہتی ہے اللہ مجھے اپنا نہیں میرے بیٹے کو بچا، میرے اسماعیل کی حفاظت فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، دیکھتے دیکھتے اب بچے کے رونے کی آواز ختم ہو گئی، گھبرا گئی کہ
کہیں سانسوں کی لڑی ٹوٹ نہ گئی ہو۔ جب دوڑ کے بیٹے کی طرف آئی تو بیٹا زندہ سلامت ہے، رونے کی آواز نہیں نکلتی۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو آئے، کہا اللہ تیری تو شان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے قدرتوں کے مالک، میرا اسماعیل جا رہا ہے، پانی عطا کر دے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، فرمایا ہاجرہ کدھر جاتی ہے؟ جو مانگتی ہے وہ میں نے تیرے بیٹے کے قدموں میں رکھا ہے۔ ایسے کر کے نا ایڑیاں رگڑتا ہے نا بچہ، ایڑی رگڑی نا ایسے رگڑ کھائی تو چشمہ پھوٹ گیا۔ چشمہ بولے نا، چشمہ آؤ آپ کو مدینے لے چلوں۔ ادھر چشمہ پھوٹ گیا اتنی مشکل کے بعد، ماں تڑپی، بیٹا تڑپا، وجود بھڑکا، آنکھوں سے ہنجو برسے۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ 1500 صحابہ ہیں، میدان ہے، جانور پیاسے، بندے پیاسے، پیاسے نڈال، بندے گرنے کو ہیں۔ صحابہ دوڑ کے آئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ بچائیے، فرمایا کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، مشکیزیں خالی ہو گئے، جانور انسان سب بے قرار ہے، پانی کا انتظام ہو جائے۔ فرمایا تو بچہ پوچھا پانی دیکھو، یا رسول اللہ اس سے کیا بنے گا؟ فرمایا دیکھو چند قطرے ملے، پیالے میں ڈال کر حضور کو کہا پورے قافلے میں یہ چند قطرے ملے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، 5 انگلیوں کو پانی میں رکھ دیا، فرمایا ابو ہریرہ 1500 کو بلاؤ، باری باری سب پیے، پھر جانور بھی پیے، وہ پیتے گئے، پانی چلتا گیا۔ جو اسماعیل کے پاؤں سے پانی نکلے رگڑ سے، وہ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، جو مدینے کے تاجدار سے ہاتھوں سے لگے اس پانی کا حال کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جب دیکھا پانیوں میں آپ کی انگلیوں میں دریا جاری ہو گئے، دریا رحمت جاری ہو گیا، ہر مسلمان پی کر کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھے ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھے ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھے۔ حضرت عثمان بن عفان بھی وہاں ہے۔ کون عثمان؟ اعلیٰ حضرت انہیں بھی کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو رہن جوڑا نور کا۔ حضرت حاجرہ کبھی ادھر دوڑتی ہیں کبھی ادھر دوڑتی ہیں، پلٹ کے دیکھا تو اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ سے چشمہ کوئی مار کے اڈیاں زمزم نو چشمے نو بہا کے ملیا، کوئی بلدی اگ وچی مار چھال گلزار بنا کے ملیا، پر ملنا میرے ماہی دا جڑا عرشاں تے جا کے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
کہ بے شک صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں. میری ارے بھائی بتاؤ اور پہاڑ کی عظمت کم ہے؟ اتنے پہاڑ ہیں کائنات میں لیکن رب کہتا صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں. کیا ہے ان میں؟ کوئی عبادت کی جاتی ہے نہیں، صرف دوڑا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی بندی دوڑی ہے. خدا کی وہ دوڑ رہی تھی، خدا دیکھ رہا تھا. خدا نے فرمایا حاجرہ یاد رکھ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، اب قیامت تک جو بھی حاجی آئے گا دیوانوں کی طرح جو یہاں دوڑے گا نہیں، ہم حج قبول نہیں کریں گے. آب زمزم پیے خوب بجائی پیاسے. حضرت حاجرہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کر دونوں پہاڑیوں کو نسبت دے دی. کہا یہ میری ہے، نشانیاں ہیں، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں. جب پہاڑیوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت حاجرہ یاد آ جاتی ہے. حضرت حاجرہ یاد آ جاتی ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے، وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہویا. ہن ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دوڑ دے قابل ہو گئے، چلن دے قابل ہو گئے. فلما سایا دوڑن لگ پے. میں وہ منظر نہیں بیان کرتا، میں وہ درجہ عید نو علامہ سب خود بیان کریں گے. حضرات گرامی آؤ، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم عرض کیتی پروردگار فرمایا میرا گھر بنا. میرا یہ جو آپ نے بنایا نا گھر ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ نبیوں کی اور نبی کے صحابہ اس طرح ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں بیٹھتے جیسے آپ سوچی پڑے ہوئے ہیں. ایسے عشق سے بیٹھو، محبت سے بیٹھو، آپ کا دل بھی جاگے، آپ کے کان سنیں. ان پاکوں کے ذکر کے لیے کانوں کا وضو ہونا چاہیے، زبانوں کا وضو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم عرض کی اللہ حکم فرمایا میرا گھر تعمیر کر دے، میرا گھر بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تیاری شروع کر دی. گارا بناتے ہیں اسماعیل، پتھر لگاتے ہیں جناب ابراہیم. جودی پہاڑ صفا پہاڑی سے پتھر آتے ہیں، مروہ کے پتھر لگتے ہیں. باقا بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خوبصورت چنائی کی. اینٹ کو اینٹ کے اوپر رکھا، پتھر کو پتھر پر ٹکایا. یہ ٹکا رہے تھے، رب دیکھ رہا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کام اوپر چلا گیا. رب نے جنت سے پتھر اتارا. فرمایا میرے خلیل سے کہہ دو کہ پتھر پہ کھڑے ہو، جہاں جانا چاہے وہاں تک لے جائے گا. جہاں جانا چاہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نا کہ پتھر کا حال کیا؟ کہتے ہیں جب میں پتھر پہ پاؤں رکھتا ہوں پاؤں پتھر پر ہوتا ہے، نظر میری عرش پر ہوتی ہے. تو جو نبی پاؤں پتھر پہ رکھے تو نظر عرش پر ہے. جس نبی کا قدم عرش پر ہو اس کی نظر کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، گھر بن گیا، مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم اب پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دے دنیا والو میں نے اس گھر کا حج تمہارے پر فرض کیا. میں نے تمہارے لیے حج ہے. حاجی کا مرتبہ کم نہیں ہے بھائیو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا اور اپنے حج کو بچایا، اپنے حج کو بچایا. ہمارے پاکستان میں جو حج کر کے آتے ہیں ان کی چھری تیز ہو جاتی ہے، کپڑا کاٹنے میں بھی بے ایمانی شروع ہو جاتی ہے، سودا تولنے میں بھی بے ایمانی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک بی بی مائی تھی نا، وہ اندھی تھی، اندھی مائی وہ اسٹیشن پر بیٹھی ہوئی تھی، کپڑا بچھا کے اوپر اس نے کولی رکھی تھی سلور کی. تو
تجھے جانے والوں کو آواز دیتی جانے والے کو میری کولی میں ڈال دے، میں محتاج ہوں، اندھی ہوں، میرا کمانے والا کوئی نہیں، جو بھی آتا کوئی ٹکا پھینکتا، کوئی دو انے، کوئی انا، کوئی چوانی پھینک دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد نہ وہ جب اس نے کہا کوئی آواز نہیں، بندے کے گزرنے کی آواز آئی ہے پاؤں کی، لیکن گرا کچھ نہیں۔ اس نے ایسے ہاتھ لگایا تو کولی نہیں تھی، سمجھ آ رہی؟ اس مائی نے ہاتھ لگایا کولی نہیں تھی۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، حاجی جی، حاجی جی، اے بد چندہ نہ جو دینا تے کولی تے نہ کہن بن جو ہاں۔ وہ حاجی صاحب پلٹ کے آئے، انہوں نے کولی تو زمین پر رکھی، کہتے ہیں مائی مجھے بات بتا، سچی سچی بتا۔ مائی کہتی کیا؟ کہتی تجھے کس نے بتایا میں حاجی ہوں؟ اس نے کہا میں علم غیب نہیں جانتی، یہ تو اللہ جانتا ہے، یا اللہ جن کو عطا کرے، میں تو اس مرتبے پر فائز نہیں۔ وہ کہتے تجھے پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا آج کل کے حاجیوں کے صبح یہ کام کوئی نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، اتنا ماشاءاللہ حج بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو سنبھالنا ہے۔ آپ کے نبی نے، میرے نبی نے، خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے جس نے حج کو سنبھال لیا قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ 400 بندوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ 400 بندوں کو بخشوا سکتا ہے ایک حاجی، ایک کریم کا فرمان سنیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس شخص نے حرم سے لے کر، کعبہ سے لے کر، اللہ کے گھر سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک قدم چلا، ایک قدم اٹھایا، اس کو ایک قدم اٹھانے پر 700 حرم کی نیکی ملے گی۔ 700 بولو، 700۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ عام نیکی اور حرم کی نیکی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ارے میرے دوست، حرم کی نیکی عام نیکی میں فرق یہ ہے، حرم کی نیکی کو، ایک نیکی کو 1,00,000 میں تولا جاتا ہے۔ یوں سمجھو جس نے ایک قدم کعبے سے لے کر عرفات کی طرف جاتے اٹھایا، اس نے کتنے کروڑ نیکیوں کا ثواب پایا؟ 7 کروڑ، 7 کروڑ، 7 کروڑ۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہے۔ توجہ ہے، درد کی بات دے رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون کہتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا مینا کے اندر، لوگ قربانیاں کر رہے تھے، آپ نے جانا کو جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بابا وہاں گیا تو مجھے اللہ نے علم دیا تھا کہ میں، ایک تو کشف صدور ہوتا ہے، ایک کشف قبور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں دلوں کا حال جانتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے علم دیا۔ کہتے ہیں میں منا میں گیا، لوگ دمبے لے کر نا، اونٹ لے کر، بکرے چھترے لے کر قربانیوں کی تیاری کر رہے، میں نے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کی طرف نظر کی، اس کا حال مجھے عجیب لگا۔ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو میں نے اس کشف کے لیے ذریعے اس کے دل تک رسائی کی۔ وہ اپنے دل کی زبان سے اپنے رب سے بات کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے اللہ حاجی آئے ہوئے ہیں، تیرے حرم کے حاجی آئے ہوئے ہیں، عرفات کے حاجی آئے ہوئے ہیں، آپ مینا میں آ رہے ہیں، بڑے امیر ہیں، بڑے بڑے تاجور ہیں، کوئی اونٹ دے گا، کوئی دمبا دے گا، کوئی گائے دے گا، کوئی بیل دے گا، کوئی بکرا دے گا۔ اللہ غریب ہوں، میرے پاس اپنے سوا کچھ نہیں، میں دمبے کی قربانی نہیں، اپنی قربانی لے کر آیا ہوں۔ کہتے خدا کی قسم میں نے اس کے دل کے حال پہ جب نظر کی تو وہ یہ اپنے رب کو کہہ رہا تھا، ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تو اس نے ایسے یہ انگلی اس طرح انہیں گول کے اپنی گردن کی طرف کہا اللہ اکبر، ابھی پوری نہیں ہوئی تو درد کر کے زمین پر گر گیا۔ حج کرنا بھائیوں کو آسان نہیں، حج کے لیے یہ تفریح نہیں، انجوائے نہیں کرنا، حج کے لیے گھر سے ماضی کے گناہوں سے نکلنا ہے، ماضی کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، معاملات سے نکلنا ہے، تمام سے نکل کر پھر اپنے ظاہر و باطن کو اس کے حوالے کرنا ہے، اپنی چدرا، اپنی تاجوری، اپنی دنیا کی شخصیت کو مٹا کر 2 چادروں میں لا کر زندہ مر کر موت قبل ان تموت کی منظر پہ فائز ہو کر یہ 2
چادریں پہن کر بتانا ہے مولا میرے تن میں بھی تو ہے، میرے من میں بھی تو ہے، میری زندگی بھی تیرے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری حیات، میری حیات، میری صلات، میرا روزہ، میرا قیام، میری صلات سب تیرے لیے ہے، اللہ قبول فرما۔ وقت ختم ہو گیا، آخر کا یہی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، حج بہت بڑی عبادت ہے، فرض ہے ہم پر، لیکن کیا آپ کے نبی نے، میرے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے؟ ایک مرتبہ چاہتے تو ہر سال جا سکتے تھے، گئے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جاؤ، یہ دلوں کو وضو ہے، طاقت ہے تو ضرور کرو، لیکن اس میں راز یہ تھا، مصطفیٰ کملی والے بتاتے ہیں، فرمایا ایک حج فرض کیا ہے کہ اگر ہو سکے تو غریب کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، فقراء کی خدمت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ نبی پاک علیہ السلام مالک بن انس ان کی طرف دیکھے، 60 برس مدینہ پاک میں رہے، 60 برس انہوں نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، 60 برس وہ سواری پر نہیں گئے، ایک حج کیا ہے، پھر وہ مکے نہیں گئے۔ پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں ڈرتا رہتا ہوں کہیں مجھے باہر جا کر موت نہ آئے، کیوں میں مصطفیٰ کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آقا نے فرمایا قیامت کو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس کے بعد ابو بکر و عمر کی کھلے گی، میرے دونوں ہاتھوں میں ان کے ہاتھ ہوں گے، پھر میں جنت البقیع میں جاؤں گا، پھر ان کو اٹھایا جائے گا، پھر معاہدہ کے اٹھیں گے، بدر و حنین اٹھیں گے، پھر پوری دنیا کو اٹھایا جائے گا۔ ارے میرے دوستو، بس اس رب کو راضی کرنا ہے۔ محترم مکرم لائق کے تعظیم جناب حفیظ الرحمان راجہ صاحب، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کے رفقا کے لیے دعا گو ہوں، جنہوں نے سال ہر سال سے یہ شمع نور جلائی ہوئی ہے اور رومی کشمیر کی وجہ سے سرکار کائنات کے ذکر میں رہتے ہیں، جو حضرت علامہ وقت اس شہر کے بہت بڑی شخصیت ہے، گفتگو سے محسوس کیا ہے، حضرت علامہ محمد عمران قادری صاحب، جو آپ نے عزت بخشی میری جیسے نقب ناچیز کو، اس کا میں سال ہر سال یہ آپ نے آپ پر قرض رکھوں گا اور اس کے بدلے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ پر قائم رکھے، احباب اہل سنت کو اللہ زندہ و سلامت رکھے، تشریف لائے سب کا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے۔ راجہ صاحب کے تمام رفقا جو ان سے مدد کرتے ہیں اور اس محفل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میرے محترم مکرم میرے ہم رفیق، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ وہ 15-20 سال سے ہالینڈ کی سرزمین پر آتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہیں، وہ بہت محبت سے مجھے ناز و انداز کے ساتھ رکھتے ہیں، ساتھ پیار کرتے ہیں۔ آج ان کی گفتگو کے بعد میری گفتگو وہ کہ وہ اثر نہ پیدا کر سکی، لیکن ان کی گفتگو ہی میری گفتگو ہے۔ اللہ ان کی زبان درد سوچ کو سلامت رکھے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔